بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ فرمایا کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر بھی فرما دیجئے، چونکہ اکثر مشرکین عرب جو تھے وہ اتباع ابراہیمی کا دعویٰ رکھتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کر رہے ہیں، حالانکہ انہوں نے کفریات اور شرکیات گھڑ رکھی تھیں، رسومات گھڑ رکھی تھیں، بتوں کی پوجا کرتے تھے، مختلف چیزوں کو پوجتے تھے، مختلف رسومات بنا رکھی تھیں جن کا کوئی تعلق ابراہیم علیہ السلام سے نہیں تھا۔ اس کے باوجود ان کا دعویٰ یہ ہوتا تھا کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کا اتباع کر رہے ہیں۔ دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ جس نبی کے اتباع کا دعویٰ ہے، جو کچھ ہم کر رہے ہیں کیا یہ ان کے ارشاد کے مطابق ہے؟ جس کتاب کو ہم اللہ کی کتاب مانتے ہیں، کیا ہمارا کردار اس کے مطابق ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ جوں فاصلہ بڑھتا ہے انبیاء علیہ السلام سے، تو جن لوگوں کے قلوب روشن نہیں ہوتے، نبی کا تعلق زبان سے ہی نہیں ہوتا، نبی کا تعلق دل سے ہوتا ہے۔ دل کا تعلق جب اللہ کے نبی سے پیوست ہو تو زبان بھی اللہ کے نبی کی بات کرتی ہے، اللہ کے نبی کی بات مانتی ہے، دماغ بھی اس طرح سوچتا ہے جس طرح اللہ کا نبی چاہتا ہے، ہاتھ پاؤں اعضاء و جوارے بھی اس طرح کے کام کرتے ہیں جس طرح اللہ کا نبی فرماتا ہے۔ اور اگر کہیں غلطی ہو جائے تو پھر دکھ ہوتا ہے، بندہ توبہ کرتا ہے، رجوع کرتا ہے۔ لیکن جب دل کا رشتہ نبی سے استوار نہ رہے، دل مردہ ہو جائے، تو زبانی رشتے کام نہیں آتے، نام نبی کا لیتے ہیں، کام اپنی پسند کے کرتے ہیں، نام دین کا لیتے ہیں، کام رسومات کے مطابق کرتے ہیں۔ اور مرور زمانہ جو ہے، یعنی زمانے کا جو بعد ہے، دوری ہے، جب زمانہ دور ہو جاتا ہے تو اس طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں۔ اور بعثت عالی سے پہلے تو دین تو ختم ہو چکا تھا، لوگ رسومات کے اسیر تھے، حتیٰ کہ بتوں کی پوجا بھی اسی خیال سے کرتے، ما یعبدون الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم ان کی پوجا اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب لے جاتے، یعنی دعویٰ ان کا یہ تھا کہ ہم بتوں کی پوجا اس لیے کرتے ہیں کہ ان کے وسیلے سے ہمیں قرب الہی نصیب ہوتا ہے۔ تو اللہ کا تصور تو تھا، لیکن تصور ہونا اور بات ہے اور اطاعت کرنا اور بات ہے۔
تو فرمایا چونکہ اس میں بھی بہت سے انہوں نے قصے گھڑ رکھے ہیں اور رسومات بنا رکھی ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر بھی فرما دیجئے اس کتاب مکرم میں۔ انہو کان صدیقا نبیّا، بے شک وہ صدیق اور نبی تھے۔ صدیق کا لفظی معنی تو سچا ہونا کے ہے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ جو سچ کے مطابق بات کرے وہ صادق ہوتا ہے، اور جو جیسا کہے سچ ویسا ہی ہو جائے وہ صدیق ہوتا ہے۔ لیکن یہ علماء کی منہ شگافیاں ہیں، ایک ہی مصدر سے ہیں دونوں، صادق اور صدیق۔ صدیق جو یہاں ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جوڑا گیا، یہ منصب صدیقیت ہے۔ ایک ہے سچا ہونا، صادق ہونا، صدیق ہونا، ایک منصب ہے جو ولایت میں بھی ہے اور نبوت میں بھی ہے۔ ولایت کے مناصب حدیث شریف میں بھی ملتے ہیں، اور محققین نے اس پہ بہت تحقیق کی ہے، یہ اس شعبے کی کتابوں میں دیکھی جا سکتی ہے۔ اتنا عرض کر دوں کہ دنیا میں جتنی مخلوق ہوتی ہے اس میں ایک وقت میں 4 بندے ایسے منتخب ہوتے ہیں جنہیں قطب کہا جاتا ہے، اور ان کے چاروں کے الگ الگ شعبوں سے تعلق ہے۔ قطب ابدال ہے، قطب ارشاد ہے۔ اگر قطب ارشاد کا منصب کسی مضبوط آدمی کے ساتھ ہو تو رشد ہدایت بڑھتی ہے۔ یہ قدرتی، کوئی ضروری نہیں کہ اس کے کرنے سے ہوتا ہے، یہ قدرتی ہوتا ہے۔ جس طرح سورج سے کتنی چیزوں کو نمو ملتی ہے، کتنی چیزیں پلتی بڑھتی ہیں، کیا کیا تبدیلیاں آتی ہیں زمین پر، سورج کو اس کا پتہ بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ جو صاحب منصب لوگ ہوتے ہیں، یہ ضروری نہیں کہ وہ کرتے ہیں، نہیں، ان کے وجود کی برکت سے ہوتا رہتا ہے۔ اللہ کریم ان کے وجود کو سبب بنا دیتے ہیں، جیسے بارش کو رویدگی کا سبب بنا دیا۔ ان اقطاب کے اوپر جو شخص ہوتا ہے اسے غوث کہتے ہیں، اور وہ روئے زمین پر ایک ہوتا ہے۔ جتنی انسانی آبادی ہے اس میں ہر دور میں ایک بندہ ہوتا ہے جس کے پاس منصب غوثیت ہوتی ہے۔ عموماً اس سے آگے ترقی بہت کم ہوتی ہے۔ یہ بہت بڑا منصب ہے، بہت بڑا منصب ہے کہ روئے زمین کی ساری آبادی میں ایک بندہ ہو تو پھر بہت بڑا منصب ہے۔ لیکن گاہے گاہے جب اللہ چاہے تو غوث کو ترقی ملے تو وہ قیوم بنتا ہے، منصب ہے قیومیت۔ قیوم ترقی کر کے فرد بنتا ہے، فرد بھی ایک منصب ہے جو قیوم سے بالا تر ہے۔ اگر کسی کو قیوم سے ترقی ملے تو وہ قطب وحدت کہلاتا ہے، پھر وہ بے نظیر انسان ہوتا ہے روئے زمین پر اپنے عہد کا۔ قطب وحدت کو اگر ترقی ملے تو پھر وہ صدیق کہلاتا ہے، اور یہ صدیق گہے گہے صدیوں بعد اللہ کریم پیدا فرماتے ہیں۔ یہ مناصب کائنات کے نظام کو برابر بیلنس رکھنے کے لیے ہوتے ہیں۔ جتنی گمراہی بڑھتی ہے اللہ کریم اتنا کوئی بڑا منصب کہیں عطا کر دیتے ہیں، اس کے تو نورانیت پھیلتی ہے، ہدایت پھیلتی ہے، مسلمانوں میں بیداری آتی ہے، دین میں بھی قوت آتی ہے، نیکی بھی ترقی کرتی ہے۔ صدیق اولیاء اللہ میں ایسے ہی ہوتا ہے جیسے ستاروں چاند میں سورج ہے، یعنی پھر اس کتاب کوئی نہیں لاتا۔
انبیاء میں جو صدیق، اولیاء میں جو صدیق ہوتا ہے وہ ایز اے بطور ولی صدیق ہوتا ہے، اس کا اپنا منصب ہے۔ اسی طرح انبیاء میں بھی صدیقیت عطا کی گئی۔ نبی ہونا تو اس کا منصب ذاتی ہے، اس کے ساتھ صدیقیت بھی عطا فرمائی گئی۔ تو نبی صدیق بحیثیت نبی کے ہوتا ہے اور ولی صدیق بحیثیت ولی کے ہوتا ہے۔ تو اس کا اپنی منزل، اپنا منصب، اپنا مقام ہے۔ ولی کا اپنا مقام ہے۔ ولی جو کچھ پاتا ہے نبی کی وساطت، نبی کے اتباع اور نبی کی غلامی سے پاتا ہے۔ نبی جو پاتا ہے اللہ کریم سے براہ راست پاتا ہے۔ تو فرمایا ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی تو تھے ہی، نبیوں میں وہ صدیقیت کے حامل بھی تھے، صدیق بھی تھے۔ اور یہ اس لیے بھی فرمایا، اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے، بے شمار پہلو ہیں، ایک یہ بھی ہے کہ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے نام پہ سارا جھوٹ گڑھ رکھا تھا۔ اللہ ہمیں معاف کرے، آج ہم جو کہتے ہیں ہم بڑے دیندار ہیں، ہم نے بھی دین کے نام پہ بے شمار باتیں گھڑ لی، بے شمار تماشے جوڑ لیے جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں، دین میں ان کی کوئی اصل نہیں ملتی، ہم اسے باعث نجات سمجھتے ہیں۔ حالانکہ ہمارے پاس تو اللہ کا شکر ہے کہ قرآن و حدیث مسلسل بیان ہوتا رہتا ہے، اللہ کے بندوں کو اللہ نے توفیق دی ہے، علماء بیان کرتے رہتے ہیں۔ اس کے باوجود ہم دین سے ہٹ کر رسومات میں کھو گئے ہیں، اور ہر عبادت کے مقابلے میں ہم نے ایک رسم بنا لی ہے۔ فرائض کو کوئی نہیں پوچھتا، ان رسومات کی پابندی کی جاتی ہے، حتیٰ کہ گھروں میں عورتوں تک میں بھی وہ راسخ ہیں، کسی رسم کو نہیں چھوڑتے، نہ مرد نہ عورتیں عبادات کو چھوڑ دیتے ہیں، فرائض کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ بدنصیبی ہوتی ہے۔ تو فرمایا وہ تو صدیق تھے، کھرے سچے تھے، اور تم سارا جھوٹ جوڑ کے بیٹھے ہو، تم کہتے ہو ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہیں۔ وہ تو اس قدر راست باز تھے کہ ان کے والد شاہی جو بت خانہ تھا اس کے ذمہ دار تھے اور بتوں کی دیکھ بھال کرتے تھے۔ اس پہ بھی علماء نے دو باتیں لکھی ہیں۔ قرآن کریم نے تو لِأَبِيهِ اپنے باپ سے کہا، سیدھا سیدھا استعمال فرمایا ہے۔ بعض حضرات نے لکھا ہے کہ آزر ان کے والد نہیں، چچا تھے، لیکن چونکہ انہوں نے انہیں پالا، بڑا پوسا، بڑا کیا، تو چچا کو بھی عربی میں اب کہہ دیتے ہیں، اس لیے کہہ دیا۔ لیکن شاید یہ علماء نے اس لیے بھی کہا ہے کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے کہ میں آدم علیہ السلام سے لے کر اپنے باپ تک نیک اور پاک پشتوں میں رہا، نیک اور پاک پیٹوں میں رہا، حتیٰ کہ میں دنیا پہ ظاہر ہوا، میری ولادت ہوئی۔ تو پاک باز ہونا اور بات ہے، مسلمان ہونا اور بات ہے۔ انبیاء لوط علیہ السلام کی بیوی مسلمان نہیں تھی، نوح علیہ السلام کی بیوی مسلمان نہیں تھی، لیکن انبیاء کے ساتھ جو لوگ ہوتے ہیں اگر مسلمان نہ بھی ہوں تو کردار میں وہ پاک باز ہوتے ہیں۔ یعنی نبی کی بیوی ہے، اگر مسلمان نہیں ہے تو کردار میں پاک باز ہوگی۔ لوط علیہ السلام کی بیوی کا کردار مثالی ہوگا۔ تو اس اعتبار سے اسی طرح اگر اب میں بھی کسی میں ایمان نہیں ہے لیکن ہوگا پاک باز، اس میں کردار میں، اس کے کردار میں کوئی خامی نہیں، تو بہتر یہی ہے کہ جو لفظ قرآن کریم نے استعمال فرمایا ہے اسی کو اختیار کیا جائے۔ قرآن کریم نے فرمایا اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا۔ انہوں نے فرمایا کہ ابا
آپ ایسی چیزوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ آپ کی بات سن سکتے ہیں نہ آپ کو دیکھ سکتے ہیں؟ جب آپ کو سن بھی نہیں سکتے دیکھ بھی نہیں سکتے تو آپ کے کس کام آئیں گے؟ یہ تو آپ کا کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ جن بتوں کی آپ پوجا کرتے ہیں وہ تو آپ کی عبادت سے بے خبر ہیں، وہ تو محض پتھر کے یا لکڑی کے بت ہیں، محض کسی ٹھوس چیز سے آپ نے بت تراش لیے، تو ان میں تو نہ قوت گویائی ہے نہ سماعت ہے۔ جو سن دیکھ بھی نہیں سکتے وہ کر کیا سکتے ہیں؟ آپ کا وہ کیا سنواریں گے، کیا بگاڑیں گے؟ تو آپ ان کی پوجا کیوں کرتے ہیں؟ یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک، اے والد بزرگوار، اللہ نے مجھے وہ علم دیا ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ میں اللہ کا نبی ہوں، مجھ پر اللہ کی وحی آتی ہے اور اللہ کی طرف سے مجھے وہ علوم بخشے گئے ہیں جو آپ کے پاس نہیں ہیں، جن سے آپ واقف نہیں ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ بزرگی عمر سے نہیں آتی۔ اگر عمر سے آتی تو پھر تو ابراہیم علیہ السلام کو ان بزرگوں کا اتباع کرنا چاہیے تھا جو والد تھے۔ بزرگی اللہ کے تعلق اور من جانب اللہ جو علوم عطا ہوتے ہیں ان سے آتی ہے۔ ہمارے ہاں تو بڑا ایک یہ بھی کرامت سمجھی جاتی ہے جی فلاں بزرگ بڑا ضعیف، ان کی عمر 160 سال ہے۔ یہ عمر 160 سال ہے تو اس میں ان کا کیا کمال ہے؟ اللہ نے بنا دی، موت نہیں آئی، وہ بیٹھے ہیں، ان کے اختیار میں تو نہیں ہے کہ عمر کی دھار کھینچ کر بڑھا رہے ہیں۔ یہ تو کمال نہیں ہے، کمال یہ ہے کہ معرفت الہی میں کسی کو کیا نصیب ہے۔ بوڑھا ہونا کمال نہیں ہے، بوڑھا ہونے میں بندے کی کون سی کاوش لگتی ہے، کون سا مجاہدہ کرنا پڑتا ہے؟ اس میں نیک بھی بوڑھے ہو جاتے ہیں، بدکار بھی بوڑھے ہو جاتے ہیں، کافر بھی بڑی بڑی عمریں گزار کر مرتے ہیں۔ کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ عمر زیادہ ہو جائے تو بزرگی ہو جاتی ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اے والد گرامی، اللہ نے مجھے علم دیا ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ فتبعنی، سو آپ کو میرا اتباع کرنا چاہیے، آپ کو میرے پیچھے چلنا چاہیے، جو میں کہوں وہ آپ کو کرنا چاہیے، اس لیے کہ مجھے اللہ نے علم دیا ہے، میں اللہ کا نبی ہوں، مجھ پر وحی آتی ہے، اللہ کریم مجھے راستہ سمجھاتے ہیں، آپ کو اس کی خبر نہیں۔ اب ایک بندہ بہت عمر رسیدہ ہے، اسے پتہ ہی نہیں راستہ کون سا کہاں جاتا ہے، ایک کی عمر کم ہے اسے راستہ پتہ ہے، تو پھر اتباع تو وہی کرے گا جسے راستے کا پتہ نہیں ہے۔ تو فرمایا بے شک آپ بزرگ ہیں لیکن آپ کے پاس یہ علم نہیں ہے جو اللہ نے مجھے دیا ہے۔ فتبعنی، آپ کو چاہیے کہ آپ میرے پیچھے چلیں، اہدک صراطا سویا، تاکہ میں آپ کو سیدھے راستے پر چلا کے لے جاؤں۔ جو راہ سے واقف ہے وہی سیدھی راہ پر لے کے چلے گا، اور انبیاء علیہ السلام کا راستہ تو سیدھا ہوتا ہے، اس میں کوئی ایچ پیچ نہیں ہوتا، اس میں کوئی دھوکہ نہیں ہوتا، اس میں کوئی غلط بات نہیں ہوتی، کوئی غیر موضوع بات، کوئی غیر موضوع مشورہ نہیں ہوتا، بلکہ زندگی کے ہر شعبے کا صحیح ترین طریقہ ہوتا ہے۔ یا ابت لا تعبد الشیطان، دیکھیں وہ پوجا بتوں کی کرتے تھے، اور اپنے خیال میں مشرکین کا خیال بھی یہ تھا کہ یہ بت جو ہیں یہ وسیلہ بن جاتے ہیں، لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، یہ ہمیں اللہ کے قریب لے جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا لا تعبد الشیطان، یہ شیطان کی گھڑی ہوئی باتیں ہیں، اور آپ اگرچہ پوجا بتوں کی کر رہے ہیں لیکن بالواسطہ آپ شیطان ہی کو پوج رہے ہیں، اس کی بات مان رہے ہیں۔ لا تعبد الشیطان، اللہ کریم نے فرمایا افرأیت
من اتخذ الہہ ہواہ، آپ نے دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا، اپنی خواہشات کی پوجا کرتے۔ اب ظاہر ہے کوئی خواہشات کا تو بت نہیں تراشا جا سکتا، وہ تو بندے کے دل کے اور سینے کے اندر ہوتی ہیں، دماغ میں ہوتی ہیں، دل میں ہوتی ہیں، دل سے خواہش اٹھتی ہے، تو اسی کو مجسم کر کے سامنے رکھ کے سجدے تو نہیں کرتا۔ لیکن جب اللہ کی اطاعت چھوڑ کر اس خواہش کی اطاعت کی جاتی ہے تو اللہ کریم فرماتے ہیں یہ اب اپنی خواہش کی عبادت کر رہا ہے، میری اطاعت سے نکل گیا اور خواہشات کی تکمیل کے لیے جائز ناجائز رائے استعمال، تو اس کی معبود اس کی خواہش ہے۔ اسی طرح بندہ کوئی بھی جب گمراہ ہوتا ہے اور اللہ کی اطاعت اور اللہ کے نبی کا اتباع چھوڑ کر دوسرے کاموں میں مصروف ہو جاتا ہے تو وہ شیطان کی عبادت ہے، کیونکہ شیطان وہ باتیں سکھاتا ہے اور بندہ اگر ان کی پیروی کرتا ہے تو فرمایا لا تعبد الشیطان ہے والد گرامی، شیطان کی پوجا انسان کو زیب نہیں دیتی۔ آپ شیطان کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ ان الشیطان کان للرحمن عصیا، پہلے تو شیطان جن ہے، انسانوں سے کم تر مخلوق ہے، اور اپنے سے کم تر مخلوق کی پوجا کرنا کوئی دانش مندی نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کا نافرمان ہے، کافر ہے، بدترین کافر ہے، جو اس کے پیچھے چلے گا اس کو بھی کفر میں لے جائے گا، اس کو بھی اللہ کی نافرمانی میں لے جائے گا۔ اور اگر بات یہیں تک رہتی تو کوئی بات بھی تھی، بات بہت آگے جائے گی۔ جب کوئی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اور شیطان کی بات مانتا ہے تو گویا وہ شیطان کی پوجا کر رہا ہے، اور جب شیطان کی پوجا کرے گا تو پھر اللہ کے عذاب میں گرفتار ہوگا، شیطان کے ساتھ پھر جہنم میں بھی جائے گا۔ تو فرمایا یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، کیا والد گرامی مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ اگر آپ نے توبہ نہ کی اور اسی پر جمے رہے تو اللہ کی طرف سے جو رحمان و رحیم ہے، کیا خوبصورت جملہ قرآن نے فرمایا یبسک عذاب من الرحمن، یہ عذاب کے ساتھ رحمان کی صفت جوڑ دی اللہ نے، عجیب بات نہیں ہے؟ عذاب من الرحمن، یہ خوبصورت جملہ بتا رہا ہے کہ اللہ کی رحمت تمام صفتوں پہ غالب ہے۔ رحمان کہتے ہیں بہت وسیع بخشش والا، الرحمن الرحیم، لیکن رحمانیت جو ہے وہ ایک ایسی صفت ہے جس کی ایک حد ہوتی ہے، رحیم وہ صفت ہے جو لامحدود ہوتی ہے۔ اب رحمانیت اللہ کی صفت ہے، وہ تو ہمیشہ سے ہمیشہ کے لیے ہے، لیکن اس میں حدود کہاں سے آ گئی؟ ہاں، اس میں ایک حد ہماری قبولیت کی طرف سے ہے، یہ حد ہماری ہے، وہ تو لامحدود ہے۔ ہماری طرف سے ایک حد بن جاتی ہے کہ جب ہم میں قبولیت کی استعداد ہوتی ہے تو رحمانیت سے مستفید ہوتے ہیں، جب ہم اپنی استعداد ضائع کر دیتے ہیں تو پھر اس سے مستفید نہیں ہو سکتے۔ رحمان کا وزن ہے عطشان، غضبان، یہ الفاظ اسی وزن کے ہیں۔ عطشان بہت پیاسا، اب پیاس کی ایک حد ہے، پانی مل جائے پیاس ختم ہو جاتی ہے۔ غضبان بہت غصے میں، بہت ناراض، لیکن ایک وقت ہے غصہ ختم ہو جاتا ہے، صلح ہو جاتی ہے۔ تو اس میں یہ آتا ہے اگلے کی استعداد کے مطابق۔ الرحیم دائمی صفت ہے، اس کے وزن پہ آتے ہیں جیسے الحکیم۔ اب حکیم جو ہے اس کی حکمت، اس کے پاس دانائی ہمیشہ کے لیے ہے، وہ وقتی صفت نہیں ہے۔ اس لیے بسم اللہ شریف میں آتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، علماء فرماتے ہیں الرحمن للدنیا والرحیم للآخرہ، کہ رحمانیت دنیا میں عام ہے،
کافر بھی زندگی پا رہا ہے، رزق پا رہا ہے، اولاد پا رہا ہے، عہدے پا رہا ہے، دولت، بے شمار نعمتیں، صحت پا رہا ہے، بینائی اور سماعت حاصل کر رہا ہے، اور مومن بھی کر رہا ہے۔ لیکن الرحیم للآخرہ، رحیم دائمی رحمت ہے، اور وہ صرف مومن کے حصے میں آئے گی آخرت میں۔ آخرت میں رحمت الرحیم سے کافر کا تعلق نہ ہوگا۔ دنیا میں جو نعمتیں پا رہے وہ الرحمن کے عطا سے پا رہا ہے۔ تو یہاں فرمایا عذاب من الرحمن، یعنی اللہ تو رحمان، الرحمن، اس کی رحمت بہت وسیع ہے، ہر کوئی، ہر شے، ہر متنفس، ذرہ ذرہ مخلوق کا اس سے مستفید ہو رہا ہے۔ لیکن جب آپ اپنی استعداد ضائع کر بیٹھو گے اور اس کی نافرمانی کرو گے تو وہ رحمان ہے، تم پر عذاب آئے گا۔ یعنی کتنا بدبخت ہے وہ شخص جو الرحمان سے عذاب حاصل کرے، کتنی بد نصیبی ہے کہ اللہ کی وسیع تر رحمت کے باوجود بندہ اس کے عذاب کی طرف رسے توڑا۔ اور عجیب بات ہے، کہا یہ جاتا ہے کہ جنت جانا بہت مشکل ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دوزخ لوگ بڑی محنت سے جاتے ہیں۔ جنت جانے میں کیا مشکل ہے بھائی؟ اپنا حق کماؤ، اپنا حق کھاؤ، دوسرے کا حق نہ مارو، سچ بولو، جھوٹ نہ کہو، چوری نہ کرو، مزدوری کرو، دیانت داری سے، ایمانداری سے۔ اس میں کیا مشکل ہے؟ مشکل تو ہے کہ آپ چوری کرو تو بھی مصیبت، قتل کرو تو بھی مصیبت، بدکاری کرو تو بھی، جو برا کام کرو اس کے ساتھ مصیبت جڑی ہوئی ہے۔ تو لوگ مشکل حالات میں سے گزر کر جہنم جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ محنت تو لوگ جہنم جانے کے لیے کرتے ہیں، جنت تو مفت میں پڑی ہے۔ صاف ستھری زندگی گزارو، صاف ستھرا عقیدہ رکھو، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان رکھو، اللہ کے انبیاء کی صداقت، اللہ کی کتاب کی صداقت پہ ایمان رکھو۔ اور یہ تو قدم قدم پہ ہر بات میں رہنمائی فرماتی ہے۔ اس کتاب کو پڑھو، اس کو سمجھو، اس کا ترجمہ پڑھو، اس کی تفسیر پڑھو، اس کا مفہوم پڑھو، اسے سمجھو اور آرام سے مزے کی زندگی گزارو۔ تو جنت تو مفت میں پڑی ہے بھائی۔ نہ اسلام نے اچھا کھانے سے روکا ہے، نہ اچھا پہننے سے روکا ہے، نہ سونے سے منع کیا ہے، نہ شادی کرنے سے منع کیا ہے، نہ رشتہ داروں کے ساتھ تعلق رکھنے سے منع کیا ہے، نہ اولاد پالنے سے منع کیا ہے۔ تو پھر کیا مشکل کیا ہے؟ مشکل تو برائی میں ہے، ہر گناہ کے ساتھ مصیبت جڑی ہوئی ہے، اور جو بھی جہنم جاتا ہے وہ بڑی محنت اور مشکل زندگی کر کے پھر جہنم جاتا ہے۔ محنت کر کے لوگ دوزخ جاتے ہیں، جنت تو مفت میں پڑی۔ کہا یہ جاتا ہے کہ جنت بڑی مشکل ہے، حالانکہ دوزخ بڑی مشکلوں اور مصیبتوں کے بعد ملتی ہے۔ جنت تو اللہ کی رحمت ہے، راہ میں پڑی ہے، جو بھی اس کی رحمت کا سہارا لے لے وہ بخش دیتا ہے۔ ساری عمر گناہ کرتا رہے، خلوص دل سے ایک دن توبہ کر لے، خواہ اسی دن موت آ جائے اللہ معاف فرما لے۔ سارا عمر کفر میں بسر کر لے، جب توبہ کر لے گا اللہ قبول فرما لے گا۔ تو یہ تو آسان راستہ ہے۔ سو فرمایا یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن۔ کیسی عجیب بات ہے کہ مجھے ڈر یہ ہے کہ اللہ تو بہت مہربان ہے، لیکن آپ کا کردار یہ ہے کہ آپ کو عذاب ملے گا۔ فتکون للشیطان ولیا، اور آپ شیطان کے ساتھی نہ بن جائیں، چونکہ جو عذاب میں، جو جہنم میں جائے گا وہاں تو شیطان ہی کا ساتھ ہے، تو آپ شیطان کے ساتھیوں میں نہ شمار ہو جائیں۔ میں ڈر اس بات سے رہا ہوں۔ اب بڑے میاں کو غصہ آ گیا، انہیں بات پسند نہیں آئی۔ اب یہ بھی ایک عجیب ضد ہوتی ہے کہ ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ جو میری رائے کے خلاف ہے وہ غلط ہے، میں صحیح جو میں جانتا ہوں یہ صحیح ہے۔ اور دنیا کے بیشتر فسادات، حتیٰ کہ باپ بیٹوں میں، ساس بہوؤں میں، بہنوں بھائیوں میں، اس بات پہ غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں کہ دوسرے کی رائے کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، ایک بات میں جانتا ہوں
میں سمجھتا ہوں یہ صحیح ہے، لیکن دوسرے کی بھی سن تو لینی چاہیے، شاید وہ صحیح کہہ رہا ہو، مجھے غلطی لگی، یا پھر اسے سمجھایا جائے کہ میں جو کہتا ہوں صحیح ہے تو اس کی یہ دلیل ہے، یا اس سے دلیل مانگی جائے گی جو تم صحیح کہتے ہو اس کی کیا دلیل ہے، تو شاید جھگڑے نہ ہوں، دنیا میں فسادات نہ ہوں اور امن معاشرہ قائم ہو جائے۔ تو بڑے میاں نے سمجھنے کی کوشش تو نہ کی، حالانکہ انہوں نے کتنی تفصیل سے اور کتنے پیار سے اور کس قدر، انبیاء علیہ السلام کا انداز بہت میٹھا ہوتا ہے، کسی پر کوئی چیز نبی مسلط نہیں فرماتے۔ یہ تو ہم آ گئے ہیں نا آج کل، کہیں عالم کے نام پر، کہیں پیر کے نام پر، پھر جو ہماری رائے ہوتی ہے وہ مریدوں پہ فرض ہو جاتی ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ ہر بندے کو اللہ نے رائے رکھنے کا حق دیا ہے، آپ اس کو صحیح رائے دے سکتے ہیں، دلیل سے سمجھا سکتے ہیں، اگر وہ اپنی رائے پہ مصر ہے تو اسے حق ہے رائے رکھنے کا، ٹھیک ہے، وہ اپنی رائے رکھے، وہ اپنے نتیجے پہ پہنچ جائے گا۔ اسی طرح تبلیغ کا انداز مثبت ہونا چاہیے، یعنی آپ جس بات کو حق سمجھتے ہیں اسے بیان کریں، اس کے دلائل بیان کریں، محض دوسروں کے حق میں نہ رہنے لگاتے رہیں فلانا بھی کافر، فلانا بھی کافر، فلانا۔ آپ کافر بنانے کے لیے ممبر رسول پہ نہیں بیٹھے، آپ ممبر رسول پہ بیٹھے ہیں لوگوں کو ایمان کی طرف لانے کے لیے، اچھا مسلمان بنانے کے لیے۔ جن میں ایمان ہے انہیں اعمال کی تلقین کریں، اگر کوئی غیر مومن ہے تو اسے ایمان کی فضیلت اور اس کی حقانیت کے دلائل دیں، چونکہ عالم کا، مولوی کا، پیر کا کام ہے کہ لوگوں کو ایمان کی طرف، سلامتی کی طرف، اللہ کی رحمت اور اللہ کی بخشش کی طرف بلائے۔ تو اگر عالم نے، مولوی نے، پیر صاحب نے لوگوں کو کافر کافر کہہ کر بھگانا شروع کر دیا تو کیا فائدہ؟ کفر پر دلائل دو کہ کفر میں یہ خرابی ہے، غیر اللہ کی عبادت کا یہ، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے دلائل دیے کہ یہ بتوں کی پوجا جو ہے یہ صرف بتوں کی نہیں، یہ تو شیطان کی پوجا ہے، اور شیطان اللہ کا نافرمان ہے اور جہنم میں جائے گا، اور اللہ اتنا بڑا رحمان ہے، تو شیطان کے پیچھے لاگ کر آپ اس کی رحمت کو چھوڑ کر اس سے عذاب لیں گے، کیا فائدہ ہوگا؟ تو یہ اسلام کا طریقہ تعلیم اور تبلیغ بھی مثبت ہے کہ سچ بیان کیا جائے اور اس کے دلائل دی، پھر اس کے بعد اگر کسی کو پسند نہیں آتا تو نہ آئے، کیا فرق پڑتا ہے؟ اس کی پرواہ نہ کی جائے کہ کون ناراض ہوگا کون راضی ہوگا، لیکن سچ بیان کیا جائے، سچ کے دلائل دیے جائیں اور مثبت انداز سے بیان کیا جائے۔ تو وہ ان کے والد تو ناراض ہو گئے، قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، وہ کہنے لگے کہ ابراہیم تم ہمارے معبودوں سے پھر گئے ہو، برگشتہ ہو، ناراض ہو گئے، خفا ہو گئے ہو، کمال ہے، ہماری عمر بیت گئی ان کی پوجا کرتے اور تم ان کی گستاخیاں کر رہے ہو اور انہیں بیکار بتا رہے ہو اور ان سے برگشتہ ہو رہے ہو۔ لَإِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَأَهْجُرْنِي مَلِيًّا، اگر تم اس بات سے باز نہ آئے، اگر تم نے بتوں کا انکار ہی کرنا ہے اور ان کو بے بس و بے کس ہی کہنا ہے، تو پھر میں یا تو تمہیں پتھر مار مار کر قتل کر دوں گا یا پھر گھر سے نکل جاؤ اور ہم سے الگ ہو جاؤ، ہمیں تمہارے ساتھ کوئی رشتہ نہیں رکھنا۔ اب انہوں نے دلیل قبول نہیں کی، ضد کی کہ جو ہم کر رہے ہیں یہی صحیح ہے، اور اگر تم یہ نہیں مانو گے تو تمہیں یا تو پتھر مار مار کر سنسار کر دیں گے یا پھر گھر سے نکل جاؤ اور ہم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور ہو جاؤ، تمہارا ہمارا کوئی رشتہ نہیں۔ یہ بھی عجیب بات ہے، گناہ مفضی الی الکفر ہوتا ہے، یعنی کفر کی طرف کھینچ کر لے جانے والا ہوتا ہے۔ اللہ کی اطاعت سے جب بندہ نکلتا ہے
تو آہستہ آہستہ پھر وہ ایمان سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ یہ ایمان سے محرومی کے بھی درجات ہیں۔ ایک حد تک توبہ نصیب ہو جاتی ہے، لیکن ایک حد آتی ہے کہ اس کے بعد توبہ کی توفیق بھی سلب ہو جاتی ہے، پھر بندہ تائب بھی نہیں ہو سکتا۔ تو گناہ سے اس لیے ڈرنا چاہیے کہ یہ اللہ سے بہت دور لے جاتا ہے، اور وہ دوری عقائد پہ اثر ڈالتی ہے اور عقیدے خراب ہو جاتے ہیں۔ شاید آپ نے بھی سنا ہو، میں نے کئی لوگوں سے سنا، وہ کہتے ہیں ہمارا خدا ہمارا کیا کر رہا ہے؟ یہ گناہ کا اثر ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا تو اللہ کاری کچھ نہیں، ہم تو بھوکے مر رہے ہیں، ہم تو پریشان ہیں، ہمارے پاس تو دولت نہیں ہے، میری تو صحت خراب ہے۔ اسے یہ پتہ ہی نہیں کہ اللہ نے تجھے عدم سے وجود دیا، پھر تیرے وجود میں اتنی خصوصیات رکھیں کہ صرف آنکھ کی نعمت کو جو تو استعمال کرتا ہے وہ کتنی ہے۔ حدیث شریف میں وارد ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، وہ جب بالغ ہوا، اس نے ہوش سنبھالا تو وہ دنیا چھوڑ کر ایک ٹاپو پہ، چھوٹا سا جزیرہ تھا ٹاپو سمندر میں، وہاں چلا گیا۔ صرف عبادت کرتا تھا، نہ اس وہاں کوئی اور بندہ تھا، نہ کسی بندہ ہی نہیں تھا، بات کس سے کرنی، ملاقات کس سے کرنی۔ تو اللہ کریم نے اس ٹاپو پہ میٹھا چشمہ جاری کر دیا اور پھل اگا دیے، پھل کھاتا، پانی پیتا، اسی سے وضو کرتا اور وہیں عبادت کرتا رہتا۔ یہ حدیث شریف ہے، حضور نے فرمایا جبرائیل امین نے یہ حقائق بیان فرمائی، تو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ 400 سال تک وہ شخص زندہ رہا، 400 سال اس نے عبادت الہی میں بسر کر دی۔ جب موت آئی تو اللہ کریم نے ملک الموت کو حکم دیا کہ میرے اس بندے سے پوچھ کس طرح جان دینا چاہتا ہے، اور اس پوچھ کر روح قبض کرنا۔ تو ملک الموت نے اس سے پوچھا تم کس حال میں جان دینا چاہتے ہو؟ اس نے کہا بھئی میں نوافل کی نیت کرتا ہوں، اور جب میں سجدے میں جاؤں تو تم میری روح قبض کر لینا، تاکہ قیامت کو میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتا ہوا سجدے سے اٹھوں۔ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ اسی طرح اس کی روح قبض ہوئی، اور فرمایا کہ میں اب بھی کبھی آسمان سے آتے یا آسمان پر جاتے ہوئے جب اترتا ہوں یا واپس جاتا ہوں تو اس طرف نظر پڑے تو اس کا وجود سلامت پڑا ہے اور سربت سجود ہے، زمانے نے بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑا، بارش گرمی سردی نے بھی کچھ نہیں، اب بھی سجدے میں پڑا ہے۔ لیکن عجیب بات یہ ہے جو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب قیامت ہوگی، حساب کتاب ہوگا، یہ بندہ جب پیش ہوگا تو ارشاد باری ہوگا اذهبوا بأبدی الی جنتی برحمتی، کہ میری رحمت سے میرے اس بندے کو جنت لے جاؤ، اس کا کیا حساب کتاب کرنا، میری رحمت میری بخشش سے اسے جنت میں لے جاؤ۔ عرض کی یا رسول اللہ اس وقت وہ بندہ عرض کرے گا کہ یا اللہ بے شک تیری رحمت بڑی ہے، لیکن میں نے بھی 400 سال سجدے سے سر نہیں اٹھایا، دنیا میں کسی سے تعلق نہیں رکھا، نہ بہن بھائیوں سے، نہ کوئی دوست، نہ کوئی واقف، نہ کوئی ماں باپ سے، نہ شادی کی، نہ اولاد، نہ گھر بار، میں نے بھی 400 سال صرف تیرے سجدے کیے ہیں، تو کچھ تو میرا بھی مزدوری بنتی ہوگی کہ مجھے رحمت سے ہی بھیجنا ہے۔ تو اللہ کریم ارشاد فرمائیں گے بجا ہے، مناسب ہے، تمہاری بھی بڑی محنت ہے، تو فرمائیں گے ایسا کرو اس کی 400 سالہ عبادت ایک پلڑے میں رکھو، اور 400 سال جو اس نے آنکھوں کی نعمت استعمال کی، صرف وہ ایک نعمت دوسرے پلڑے میں رکھ دو، باقی محسوسات، باقی کیفیات کو رہنے دو، صرف آنکھ جو اس نے استعمال کی وہ نعمت دوسرے پلڑے میں رکھ دو۔ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ اس کی عبادت کم پڑ جائے۔
کہ 400 سال مسلسل استعمال بھی تو نعمت کو کرتا. تو ارشاد ہوگا کہ اگر یہ عدل چاہتا ہے تو پھر اسے جہنم میں پھینکو جب تک پوری نہیں ہوتی سزا. جب کتنی نعمتیں استعمال کی پھر سب کی پوری کرنی پڑے گی. تو بھائی عرض کی یا رسول اللہ، تب وہ بندہ عرض کرے گا کہ یا اللہ مجھ سے بھول ہو گئی، میں نے غلطی کی، میں تیری نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتا، اس پر رحم فرما. تو حکم ہوگا کہ اگر رحمت چاہتا ہے تو اسے جنت بھیج دو، عدل چاہتا ہے تو جہنم چلا جائے. یعنی ایک ایک نعمت جو ہر وجود میں 10,000 باڈی سے 10 کھرب باڈی سیل ہے، 10 کھرب، اور کوئی سیل 6 مہینے سے زیادہ نہیں رہتا. ہر سیل کے ساتھ دوسرا سیل پیدا ہو جاتا ہے، پہلا مر جاتا ہے. یعنی ایک وجود میں 10 کھرب سیل 6 مہینے میں نئے پیدا ہوتے ہیں اور پرانے 10 کھرب مر جاتے ہیں. اس وجود کے اندر ان سیلوں کو کون حیات دے رہا ہے، کون تخلیق فرما رہا ہے، کون پیدا فرما رہا ہے اور کون موت دے رہا ہے، ہمیں تو پتہ بھی نہیں چلتا. اسی لیے فرمانا میں اس کی شاہ رگ سے قریب تر ہوں. شاہ رگ بھی تو ایک رگ ہے اور ان سیلوں سے بنی ہے، تو وہ تو سیلوں کو تخلیق کر رہا ہے. شاہ رگ میں جو خون ہے اس میں بھی سیل ہیں، جو رگ خود ہے، رگ کا وجود بھی انہی سیلوں سے بنا ہوا ہے. تو شاہ رگ تو ایک رگ ہے، رگ جن سیلوں سے بنی ہے وہ ان کو بنا رہا ہے، زندگی دے رہا ہے، موت دے رہا ہے. تو بدنصیبی یہ ہے کہ ہمارے گناہ ہمیں اتنا اندھا کر دیتے ہیں کہ ہمارے منہ سے پھر ایسے جملے نکلتے ہیں کہ میرا اللہ کیا کر رہا ہے جی، اللہ نے میرے ساتھ کیا کیا، میرا تو فلاں کام بھی نہیں ہوا، فلاں. جو کچھ لیا ہوتا ہے وہ بھول جاتے ہیں. تو یہ گناہوں کی سزا یہ اندھیرے کی طرف لے جاتی ہے، کفر کی طرف لے جاتی ہے. پھر انعامات الہی سمجھ نہیں آتے، نظر نہیں آتے، ادھر سے آدمی پیٹھ پھیر لیتا ہے اور اس کے احسانات بھول جاتے ہیں. تو یہی حال یہاں بھی تھا. وہ بڑے ناراض ہوئے اور کہنے لگے تم نے کوئی ایک اور معبود، میرے معبودوں کو چھوڑ کر تم کوئی اور لیے پھرتے ہو. اگر اس بات سے باز نہ آئے تو تمہیں مار دیا جائے گا، یا پھر یہاں سے گھر سے نکل جاؤ، دور ہو جاؤ ہمارے. اب تبلیغ کا انداز دیکھیں. انہوں نے پھر بھی فرمایا قال سلام علیک، اللہ کی سلامتی ہو آپ. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت شریعت ابراہیمی تھی، شاید اس میں جائز ہو. اسلام میں کافر کو سلام جائز نہیں ہے، سلامتی جائز نہیں ہے. ہاں کسی مجلس میں مسلمان بھی بیٹھے ہوں، کچھ کافر بھی ہوں، تو اس مجلس کو السلام علیکم کہنا جائز ہے. لیکن نرے کافر کو السلام علیکم کہنا جائز نہیں. کافر کے لیے ہدایت کی دعا جائز ہے کہ اللہ اسے ہدایت دے دے جب تک زندہ ہے. نجات کی دعا جائز نہیں جب تک وہ کافر ہے. سلامتی کی جائز نہیں ہے. مر بھی جائے تو اس کے لیے دعا جائز نہیں ہے بخشش کی. لیکن ہدایت کی دعا جائز ہے. لیکن یہ اس وقت کی بات ہے جب ابراہیم علیہ السلام نے اتنی سختی کی جواب میں، تو انہوں نے فرمایا میں پھر دعا ہی کر سکتا ہوں کہ اللہ آپ کو سلامتی دے. سلامتی دین تھا، دین ہی کی دعا کی آپ نے کہ اللہ آپ کو سلامتی کا دین اختیار. سلامتی تو دین میں تھی، اللہ آپ کو دین عطا کر دے تو سلامتی کی بات ہے. اور پھر یہ بھی فرمایا استغفر لک ربی، آپ تو مجھے قتل کرنے کو پھرتے ہیں، میں آپ کے لیے اللہ سے بخشش چاہوں گا. آپ کی اپنی رائے ہے، میرا اتنا منصب ہے. آپ تو خفا ہو گئے، آپ تو میرے قتل کے در پہ ہیں، میں آپ کے لیے اللہ سے مغفرت چاہوں گا. انہ کان بی حفیہ، اس لیے کہ میرا پروردگار مجھ پر بے پناہ مہربان ہے. میرے اللہ کی مجھ پہ بے پناہ رحمت ہے. اس نے مجھے نبوت سے نوازا ہے، صدیقیت سے نوازا ہے، اور میرے ہر حال کے اس پہ بڑی رحمت ہے. تو میں اللہ سے آپ کی سفارش کروں گا
وَآتَزِلُكُمْ مَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، لیکن ایک بات پکی ہے، میرا آپ کے ساتھ سمجھوتا نہیں ہو، میں آپ کو بھی چھوڑ دوں گا اور جتنے بتوں کو اللہ کے سوا آپ پکارتے ہیں سب کو رد کر دو۔ اگر دین کے معاملے میں باپ بھی سامنے آ گیا تو میں اللہ کی توحید پر رہوں گا، رشتہ داریوں کے پیچھے بے دینی نہیں۔ وَأَدْعُو رَبِّی، میں اپنے پروردگار کو پکارتا رہوں گا۔ دین میں سمجھوتے نہیں ہوتے، عقیدے اور ایمان میں سمجھوتا نام کی کوئی شے نہیں، یا حق ہے یا باطل، یا سچ ہے یا جھوٹ ہے، درمیان میں کچھ نہیں ہے، یا مومن ہے یا کافر ہے۔ اور ہم ہمیشہ ایک پیمانہ لے کر دوسروں کے ایمان جانچتے رہتے ہیں، دوسروں کا ہمیں کیا پتہ اس کے دل میں کیا ہے، وہ تو رب جانے اور وہ جانے۔ ہمیں اپنا ایمان جانچنا چاہیے۔ یہ قرآن کے جو پیمانے ہیں یہ اس لیے ہیں کہ ان پیمانوں پر ہم اپنے آپ کو جانچیں کہ میں مومن ہوں یا متزلزل ہو چکا ہوں، کچھ کفر کی طرف کچھ ایمان کی طرف، کبھی نماز پڑھ لی کبھی بتوں کو پکار لیا۔ والا اکبر آبادی فرماتے ہیں نا، دعا لب سے نہ نکلی پاکٹوں سے عرضیاں نکلی، کہ انہیں اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے، دنیاوی وسائل پہ مرتے ہیں۔ اور یہ بڑی عجیب بات ہے، مجھے اس کا بڑا تجربہ ہے۔ کوئی بندے لوگ آ جاتے ہیں بیچارے کام شام کی غرض سے، تو کہ فلاں بندہ آپ کا واقف ہے، اسے فون کر دیں، اس کے لیے چٹھی دے دیں۔ اب اسے کہا جائے نا کہ بھئی جاؤ، میں اللہ کریم سے دعا کروں گا، اللہ کرے تمہارا کام ہو جائے، تو ناراض ہو جاتے۔ اور کوئی چٹھی جھوٹ موٹ بھی لکھ دو یا کوئی فون کر دو، پھر اس کا کام نہ بھی ہو تو خوش رہتے ہیں، جی انہوں نے تو چٹھی بھی دی تھی، کہہ بھی دیا تھا، اب نہیں ہوا تو میری قسمت۔ وہاں قسمت آ جاتی ہے کہ اللہ کی مرضی، نہیں ہونا تھا نہیں ہوا۔ اگر سیدھا یہ کہا جائے کہ اللہ کریم سے دعا کریں گے، اللہ کرے آپ کا کام ہو جائے، تو کہتے ہیں ٹرخا دیا جی، بات نہیں مان۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارا اللہ سے وہ تعلق نہیں ہے، ہمارا رشتہ کمزور ہے۔ ہم سنا کر کہتے ہیں اللہ ہے، ہمارے اندر یہ بات نہیں ہوتی، ہمیں یہ نہیں سمجھ آئی کہ وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اصل بات وہی ہے، یہ دنیاوی اسباب ہیں، عرضیاں درخواستیں کرنے چاہیے، لیکن اعتماد اسی پہ ہونا چاہیے کہ کرے گا وہی۔ یہ وسیلہ اختیار کرنے کا اس نے حکم دیا ہے، یہ میں کر رہا ہوں۔ عسیٰ اللہ اکون بدعاء ربی شقیا، تو فرمایا میں اپنے پروردگار سے آپ کے لیے استغفار بھی کروں گا، بخشش چاہوں گا، اور وہ مجھ پر بہت مہربان بھی ہے، میں اس سے درخواست کروں گا اور میرا پروردگار مجھے میری دعا سے محروم نہ رکھے، وہ میری بات ضرور سنے گا، مجھ پر ضرور کرم فرمائے گا۔ لیکن بات یہ تھی کہ اجابت وہاں نہیں تھی نا، قبول کرنے کی استعداد بڑے میاں میں نہیں تھی۔ اب ابراہیم علیہ السلام کی دعا تو رد نہیں ہوتی، اللہ کا کرم خود بھی بغیر دعا کے بھی بے پناہ مل رہا ہے، لیکن قبولیت کی استعداد وہاں نہیں تھی۔ زندگی اس کو بھی دے رکھی تھی، اعضاء و جوارے بھی دے رکھے تھے، کھانا بھی دے رہا تھا، صحت بھی دے رکھی تھی، گھر بھی، بلکہ بڑے اس پجاری کے عہدے پر بادشاہ بھی اس کا احترام کرتا تھا۔ دنیاوی نعمتیں تو دے رکھی تھی چونکہ اس کی ربوبیت ہے، لیکن اپنا تعلق وہ یوں نہیں دیتا جب تک اس کو مانا نہ جائے، جب تک اس کا اقرار نہ کیا جائے اس کی عظمت کا، اور جب تک اس کی اطاعت نہ کی جائے۔ تو اس طرف تو ان کا خانہ خالی تھا۔ فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون اللہ، جب وہ الگ ہو گئے والد سے بھی، گھر سے بھی، اور بتوں سے بھی جن کی وہ پوجا کرتے تھے، تو فرمایا پھر ہم نے بھی انہیں اکیلا نہیں چھوڑا،
ہم نے انہیں ایسے رشتہ دار دیے جو کائنات میں بے مثل لوگ تھے. ہم نے انہیں ایسے وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا. ہم نے انہیں اسحاق علیہ السلام جیسے بیٹے عطا کر دیے, یعقوب علیہ السلام جیسے پوتے عطا کر دیے, جو سارے نبی تھے. اسحاق علیہ السلام بھی نبی تھے, یعقوب علیہ السلام, ان کی نسلوں میں نبوت. پھر آگے یوسف علیہ السلام بھی نبی تھے. 4 نسلیں نبوت چلتی چلی گئی. ہم نے انہیں کیسے پیارے, کیسے خوبصورت, کتنے اللہ کے مقرب رشتہ دار عطا کر دیے. جب دین کے لیے انہوں نے اس رشتہ داری کو چھوڑا, ہم نے انہیں ایسے رشتہ دار دیے جو دنیا کے دین کے رہنما تھے, محروم نہیں رکھا. اس کا مطلب ہے کہ دنیا کے حصول کے لیے اللہ کی نافرمانی پر سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے. وہ قادر ہے, اگر وقتی طور پر دنیا میں کوئی خسارہ بھی ہے, وقتی طور پر تو اب انہوں نے نوعمری میں ہی گھر سے بھی نکال دیا, کوئی گھر نہیں تھا, کوئی ڈیرا نہیں تھا, کوئی کاروبار نہیں تھا, کوئی کہیں جائے پناہ نہیں تھی, نہ کوئی عالی نہ بیلی, کہاں جائیں گے, کیا کریں گے. لیکن فرمایا ہم نے سنبھالا, اور ہم نے گھر بھی دیا, اہلیہ بھی دی, بیٹے بھی دیے, پوتے بھی دیے, اور ساری نسل کو نبوت سے سرفراز کر دیا. ان کی 3-4 نسلیں مسلسل نبوت رہی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, کریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم, یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم. 4 نسلیں مسلسل نبوت چلتی چلی گئی. اب اس سے بڑی عظمت کیا ہوگی. وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا. اور ان کو اپنی رحمت کا حصہ وافر عطا فرمایا کہ بانٹو کائنات میں میری رحمت کو. اتنا مستغنی کر دیا کہ وہ کائنات میں دنیا میں رحمت الہی بانٹتے پھرتے تھے, اور ان کی زبان میں سچ اس طرح سمو دیا کہ وہ سچ کو بلند کرنے والے تھے. صدق علیہ, سچ کو کن بلندیوں پر لے گئے, اور کتنی مخلوق تک پہنچایا, اور کتنی مخلوق کو واصل باللہ کیا, اور کتنی مخلوق کو جہنم سے بچا کر جنت کی وادیوں میں داخل کر دیا. سو میرے بھائی, قرآن کریم یہ قصے تاریخ بتانے کے لیے بیان نہیں فرماتا. تاریخ قرآن کا موضوع نہیں ہے. قرآن کریم یہ واقعات بیان فرماتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو, اپنے کردار کو, اپنے عقیدے کو جانچ سکیں. یہ آئینہ ہے, اس میں ہم اپنی تصویر دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. جس نے یہ سن کر سمجھ کر اپنے آپ کو جانچا, جہاں کوئی قصور ہے, غلطی ہے, اس کی اصلاح کر لی, وہ مقصد کو پا گیا. جس نے سن کر واہ واہ کر دی, مولوی صاحب بڑی اچھی تقریر کرتے تھے, اور کیا کہتے تھے یہ پتہ کوئی. جلسے ہوتے ہیں نا, تو آپ آنے والے لوگوں سے پوچھئے نا, جلسے پر گئے تھے, بڑی تقریر ہوئی, انہوں نے کہا کیا تھا, خاموش ہو جاتے ہیں. یہ کوئی تقریر بڑی غضب دی تھی, بڑے نعرے لگے, بڑے لوگ خوش ہوئے, تو کیا تھی, اس کا مفہوم کیا تھا, تو یہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا. یہ کوئی حاصل نہیں ہے سننے کا. سننے کا حاصل یہ ہے کہ سامنے ایک آئینہ آ جائے, اس میں پھر بندہ اپنے خد و خال دیکھے, اور قرآن کے ارشادات دیکھے کہ میں ان پہ پورا اترتا ہوں. کوئی کمی ہے تو توبہ کرے, رجوع اللہ کرے, اللہ سے بخشش چاہے. اللہ کریم ہم سب کے گناہ معاف فرمائے, اور ہمیں نیکی کی توفیق دے, خاتمہ بالایمان نصیب فرمائے, اور آخرت میں اپنے بندوں کے ساتھ اٹھائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ 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 اللہ. حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں، اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں. وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں
تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔